KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। KCN ख़बरों में आपका स्वागत है। मैं सबीहा। हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम तस्बीह इमामत की 7वीं कड़ी हैं। हज़रत इमाम जाफ़र के बेटे हैं। आपका मुबारक मूसा कुनियत अबुल हसन और लक़ब काज़िम था। आपकी माँ का नाम हमीदा था। 8 सफ़र 128 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में अबुआ नामी एक गांव में पैदा हुए। 20 साल आप अपने बाप के साथ गुजारे। कुरान की तालीम हासिल किए। इनके 2 बड़े भाई थे, इस्माइल और अब्दुल्ला। इमामत आपके हिस्से में आई। विरासत में अपने बाप से तालीम हासिल किए थे। आपके कमालात दुनिया के सामने रोशन होने लगे। अपने बाप की शहादत के बाद मूसा काज़िम 35 साल तक जिंदा रहे। इमामत के कुछ बरस मदीना मुनव्वरा में गुजारे। काज़िम का मतलब है गुस्से को पीने वाला। 158 हिजरी के आखिर में मंसूर दावंती का बेटा मेहदी खिलाफत अब्बासिया के तख्त पे बैठा। शुरू में मूसा काज़िम को तकलीफ नहीं दिया। 164 हिजरी में हज करने के लिए मदीना मुनव्वरा में आया। इमाम मूसा काज़िम को देखकर वो जल उठा। इमाम मूसा काज़िम को बगदाद ले गया, वहाँ कैदी कर दिया। 1 साल तक मूसा काज़िम मेहदी की कैद में रहे। मेहदी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें छोड़ दिया। 170 हिजरी में हारून रशीद का ज़माना आया। हारून रशीद कई तरह के तकलीफ़ें दिया इमाम मूसा काज़िम को। हारून ने ईसा को ख़त लिखा, मूसा काज़िम को जहर देकर क़त्ल कर दे। ईसा ने अपने नज़दीकी लोगों से मशवरा किया। लोग बोले मूसा काज़िम नेक दिल है, उम्मत मुस्लिमा की खैर आफियत की दुआ मांगते हैं। हारून रशीद इस बात को नहीं माना। सनदी बिन शहाद के कैद में रखे गए। इमाम मूसा को वो सख्त दिल और बेरहम था। सनदी बिन शहाद ने अंगूर में जहर मिलाकर दे दिया। 25 रजब 183 हिजरी में 55 साल की उम्र में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। आइए कैमरामैन अब्दुल हमीद के साथ देखेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आप इस दौर के मेरे मखलूक में मुस्तफा है। तो जो फरमाया अल्लाह ने जनाब मोहम्मद के कौल की तस्दीक फरमाई है। तवज्जो है भाई, कहा है आप भाई, अल्लाह ने क्या कहा? अंदा सफती मिन क़ल्बी, आप मेरे मखलूक में इस दौर के मुस्तफा है। भाई मोहम्मद ने क्या कहा था? अव्वल मोहम्मद, औसत मोहम्मद, कुल्ल मोहम्मद, आखिर मोहम्मद। भाई हमारा अव्वल भी मोहम्मद है, हमारा दरमियानी भी मोहम्मद है, हमारा आखिर भी मोहम्मद है, हमारा सब का सब मोहम्मद है। भाई मोहम्मद के कौल की तारीफ अल्लाह ने ये कहकर किया है कि है मूसा काज़िम आप आम इंसान नहीं है, इस दौर के मुस्तफा है। ये सलवात है बिल्कुल आप मैं माजरत चाहता हूँ, पहले इंट्रोडक्शन करना चाहिए था। आप मौलाना हरियत से आए हुए हैं, दावणगेरे हरियत से। वैसे तो यूपी के रहने वाले हैं, आजमगढ़ के। तो मौलाना का नाम जो है सैयद शारिफ अब्बास रिजवी, शारिफ अब्बास रिजवी है। और हमारे जो मौलाना दूसरे जो हैं वो अब्बास हुसैन साहब हैं, मौलाना अब्बास हुसैन साहब हैं। या आप भी हरियत के हैं, वो वहाँ के मतलब आलिम दीन भी हैं और वहाँ की देखभाल करना ट्रेजरर भी हैं। सो भी पहले से वो काम करते आ रहे हैं। और यहाँ पे जो दावणगेरे के 2 हमारे नुमाइंदे आए हुए हैं, हमारे क्या नाम है, अली रज़ा भाई और जौन अली भाई। और मैं इन मोमिनों का गुलाम हूँ, खिदमत करता हूँ, वहाँ पे जाता हूँ, आता हूँ। तो उन लोगों का मैंने बुला दिया था ये मजलिस पढ़ने के लिए, तो मजलिस पढ़े। कौलेन मिर्ज़ा है मेरा नाम, आप तो सब जानते ही हैं, फिर भी मेरा नाम जो है कौलेन मिर्ज़ा है। जी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला। अज़ान मोहतरम नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। आज की जो तारीख़ है 25 रजबुल मुरज्जब, ये तारीख़ तमाम कौम के लिए, तमाम मिल्लत इस्लामिया के लिए और उम्मत इस्लामिया के लिए, आलम इस्लाम के लिए
اور خصوصاً شیعان مولا کائنات کے لیے، 12 امامی کے لیے، شیعہ اثنا عشری کے لیے بہت ہی المناک اور دردناک تاریخ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس دن ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کون ہیں؟ دیکھیں، اللہ نے ایک رسول بھیجا جسے خاتم النبیین کہا جاتا ہے، خاتم المرسلین کہا جاتا ہے، یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹی عطا فرمایا تھا جس کا نام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تھا، اور ان کی شادی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہوئی، جن کے صدقے میں اللہ نے انہیں 2 اولاد عطا فرمائی، ایک امام حسن اور ایک امام حسین علیہ السلام۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی نسل آگے بڑھی، چلتے چلتے ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جسے امام سجاد، امام زین العابدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام ان کے بیٹے، اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے بیٹے۔ گویا یہ فرزندان رسول ہیں جو یک بعد دیگری اس دنیا میں ہمارے لیے نور کی طرح پھیل رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور ہماری ہدایت کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ چھٹے امام جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پدر بزرگوار ہیں، اور ان کی ماں کا نام حمیدہ یا بربریہ تھا، لہٰذا یہ ان کی ولادت کی تاریخ کے سلسلے میں جو کہا جاتا ہے کہ 7 صفر سن 128 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، اور ان کی شہادت تقریباً 25 رجب یعنی 25 رجب 183 ہجری میں ان کی شہادت واقع ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کیسے شہید کیا گیا؟ دیکھیے، ایک تو شہادت سے پہلے انہوں نے کیا کیا واقعات اور کیا کیا حالات دیکھے ہیں۔ بہرحال ان کا جو زمانہ تھا، ایک تو یہ دین کی تبلیغ کرتے رہتے تھے، لیکن یہ دین کی تبلیغ جس طریقے سے پیغمبر اکرم تبلیغ کر رہے تھے اور دشمنان دین کو کھل رہی تھی ان کی تبلیغ، اور پیغمبر اکرم کو لوگ اذیتیں دے رہے تھے، پریشان کر رہے تھے اور ان کو تکلیفیں دے رہے تھے، مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا پیغمبر اکرم کو، اسی طریقے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی دین کی خاطر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا اب جب یہ دین کی تبلیغ کرتے تھے تو بہت سارے دشمنان کو برا لگتا تھا، اور جس دور میں یہ زندگی گزار رہے تھے یہ کوئی عام دور نہیں تھا بلکہ سخت ترین دور تھا۔ اس دور کے 4 بادشاہ تھے جن کا نام منصور دوانقی تھا، اس کے بعد ہادی عباسی، پھر مہدی عباسی، اور پھر ہارون رشید۔ ہارون رشید اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ جس نے امام کو سندی بن شاہد کے زندان میں قید کروایا۔ وہ زندان ایسا زندان تھا کہ جس میں امام کو کھانے کے لیے جو کھانا دیا جاتا تھا تو اس میں کنکر اور پتھر ہوا کرتے تھے، اور انہیں جو پانی دیا جاتا تھا بالکل گرم پانی۔ زندان کا حال آپ سنیں کہ زندان کا حال یہ ہوتا تھا کہ امام اس میں نہ تو اپنا پیر پھیلا سکتے تھے، نہ صحیح سے کھڑے ہو سکتے تھے، نہ صحیح سے بیٹھ سکتے تھے۔ زندان کے چاروں طرف صرف 1 انگشت کے فاصلے پر میخیں لگی ہوئی تھی، کیل لگی ہوئی تھی، یعنی امام اگر ذرا سا دائیں طرف کروٹ لینا چاہتے تو دائیں طرف کی کیل امام کے دائیں پہلو میں لگ جاتی، بائیں طرف کی کیل بائیں پہلو میں لگ جاتی، امام سر اٹھا کر بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ یعنی اتنا چھوٹا سا زندان اور چاروں طرف سے جو ہے کیلیں، یہ ساری اذیتیں مولا برداشت کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو برداشت نہ ہوا، ظالمین کو برداشت نہ ہوا، ہارون رشید کو برداشت نہ ہوا۔ آخر میں اس نے امام کو زہر دلوا دیا، اور جب زہر دیا گیا امام کو تو امام بہت تڑپتے رہے، یہاں تک کہ امام کا جو کلیجہ کٹ کٹ کے نکلتا تھا اور گرتا تھا وہ تمام دیواروں پر پڑتا تھا، اور تمام دیواریں سرخ ہو گئی تھی، رنگین ہو گئی تھی۔ بہرحال پھر امام کو جو ہے لوگوں نے دیکھا کہ ابھی بھی امام شہید نہیں ہو رہے ہیں، تو ہارون رشید ظالم بادشاہ کے کہنے پر امام کو ایک قالین میں لٹایا گیا، اور اس کے بعد قالین کو لپیٹا گیا تاکہ جلد سے جلد ان کا دم نکل جائے۔ بہرحال یہ سارے مظالم کیے گئے مولا کے اوپر، اور ظلم ڈھائے گئے، اور آخرکار ہمارا امام اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد جو ظلم ہوا ہے، امام کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، کمر میں لنگر ہے، گلے میں خاردار طوق ہے، اس کو کاٹا نہیں گیا ہے، اس کو جدا نہیں کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کرائے کے چند مزدوروں کو بلا کر امام کے جنازے کو، آپ سوچیں کہ مثلا یہ کون ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ فرزند رسول ہے، یعنی فرزند رسول کے ساتھ جو ہے ایسا ظلم کیا گیا کہ اسے شہید کیا گیا۔ شہید کرنے کے بعد اس کے ہاتھوں میں جو ہتکڑیاں تھیں، بیڑیاں تھیں پیروں میں، انہیں کاٹا نہیں گیا بلکہ اس کے ساتھ 4 مزدوروں کو جو کرائے پر تھے انہیں بلا کر پل بغداد پر ان کے جنازے کو رکھ دیا گیا۔
बहरहाल रात भर ये जनाजा पड़ा रहा। सुबह जो सुलेमान जाफर नामी एक शख्स वहाँ से गुजरे और उन्होंने देखा भाई किस गरीब का जनाजा पड़ा हुआ है। अब जो आगे बढ़े, आगे बढ़कर उन्होंने चादर हटाया तो क्या देखा, ये कोई और नहीं, ये हमारा 7वां इमाम फर्जंद रसूल इमाम मूसा काजिम है। लिहाजा उन्होंने बहरहाल उन्हें दफन किया, कफन पहनाया। ये इनकी तारीख़ थी इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की। लिहाजा अब हमारे ऊपर फ़र्ज़ ये है कि जब भी इनकी तारीख़ विलादत आए तो हम जश्न मनाएं, खुशी मनाएं, इनके फ़ज़ाइल, इनके मनाक़िब और इनकी अज़मतें बयान करें दुनिया वालों के सामने। और जब शहादत की तारीख़ आए तो फिर भी हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम इनके मकाम ज़माने वालों को बताएं, इनके दर्जात बताएं और इनके मसाइब ज़माने वालों तक पहुँचाएँ कि भाई इनके ऊपर क्या क्या अज़ियतें हुई और इन्होंने इस्लाम की राह में कौन कौन सी अज़ियतें बर्दाश्त की हैं। लिहाजा आज शिया हज़रात जो हम ये मना रहे हैं कि 25 रजब को मसलन गम मनाना, मजलिस करना, ये सारी चीज़ें हम क्यों करते हैं? हम इसीलिए करते हैं क्योंकि इमाम के ऊपर मुसीबत पड़ी है, इमाम को शहीद किया गया है। लिहाजा तमाम आलम इस्लाम को मालूम होना चाहिए, उन्हें ख़बर होना चाहिए, इस बात का इल्म होना चाहिए, इस बात से वाक़फ़ियत होनी चाहिए कि फ़र्जंद रसूल के ऊपर क्या क्या मुसीबतें पड़ी और उनके दर्जात, उनकी बुलंदियाँ क्या थीं। लिहाजा तमाम आलम इस्लाम को फ़र्जंद रसूल का जो गम है वो मनाना चाहिए। आज 25 रजब है, लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ कि जितने भी पैगम्बर अकरम का कलमा पढ़ने वाले इस दुनिया में मौजूद हैं, हर एक के ऊपर फ़र्ज़ है कि उनकी औलाद को याद किया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अम्मा बाद, फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लिकुल्लि क़ौमिन आद। अल्लाह ताला क़ुरान मजीद में फ़रमाता है कि हर कौम के लिए हमने खादी रखा है और इस पर कोई शक नहीं है कि हमारे हुजूर को अल्लाह ताला ने, जैसे इरशाद हुआ, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम आलमीन के लिए हुजूर को रहमत बना के भेजा। और इसमें कोई शक नहीं कि हर मुसलमान ये तस्लीम करता है कि 1,24,000 अम्बिया हादी के तौर पर, रहबर के तौर पर अल्लाह की तरफ से आए और उन्होंने हमारी हिदायत की। इसी तरह से 12 इमाम अल्लाह की तरफ से भेजे गए जो हमारी हिदायत के लिए आए। और ये 12 इमाम जो हैं ये कोई और नहीं है, फर्जंदान रसूल अलैहिस्सलाम है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और ये फर्जंदान रसूल, जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम हसन और इमाम हुसैन जो इनके नवास है, उनकी नस्ल में से हमारे 7वें इमाम हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है, जिनकी आज शहादत की तारीख़ है। माशाअल्लाह मौलाना शारिफ साहब क़िबला ने आपको सारी तफसील बयान की है। बस 2 जुमलों में मैं अपनी गुफ्तगू समेटना चाहता हूँ कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जो फर्जंदान रसूल में से हैं, ये कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ़ इमाम मूसा काज़िम मज़हब शिया के हैं। जिस तरह हुजूर अकरम रहमतुल लिल आलमीन हैं, तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजे गए, तो इसमें कोई शक नहीं कि उनके फर्जंदान भी जो हैं वो तमाम आलमीन के लिए रहबर व हादी बना के भेजे गए। और जिस तरह से हम हुजूर की विलादत मनाते हैं और उसी तरह से हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनके फर्जंदान की विलादत में भी हम शामिल हों। और ये ताज्जुब का मकाम है कि हुजूर के फर्जंदान के गम में हुजूर गमज़दा हों और हम उस गम में शामिल ना हों। बहुत अच्छे से हम महशर में क्या जवाब देंगे जब हुजूर हमसे सवाल करेंगे, मैं अपने फर्जंदों के गम में बैठा हुआ था और तुम लोग कहाँ खोए हुए थे। तो लिहाजा सिर्फ हमें ये पहचानना ज़रूरी है कि हम इन लोग की शहादत विलादत कौन मनाते हैं, क्यों मनाते हैं। ये रहबर और हादी बन के आए हैं तो इनके कारनामे क्या थे। हम ये मुसलमान कलमा को ये क्यों भूल गए कि इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस्लाम और दीन को बचाने में लगा दी। और आज जो है मस्जिद आबाद है, जो मेहराब आबाद है, जो तस्बीह और तहलील की आवाज़ें मस्जिदों से आती है, आज जो आलम इस्लाम दुनिया में जो मुसलमानों के चर्चे हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि सब इनका सदक़ा है और इनके सदक़े में बाकी हैं। तो इनका एहसान हमारे सर के ऊपर है, तो हम इनका एहसान का बदला तो हम एहसान से नहीं दे सकते। कम से कम हमारा ये फरीज़ा बनता है कि उनके हम गम में शामिल हों और आलम तमाम दुनिया को मैसेज देना है कि आज हमारा रहबर दुनिया से चला गया है।
تو اب ان کے غم میں شامل ہونا یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے، اور تمام مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے غم میں شامل ہونا چاہیے اور ان کی جب ولادت ہو اس خوشی میں بھی شامل ہونا چاہیے۔ لہٰذا آج ہم شیعہ حضرات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مجلس برپا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مجلس کو مولانا شارف صاحب امام جمعہ و جماعت حریت ڈسٹرکٹ داونگرہ بیان فرمائیں گے۔ اور میری بس اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا ہے کہ اللہ ہر کلمہ گو کو نیکی کی ہدایت فرمائے اور معرفت اہل بیت بتائے اور صحیح راستہ کیا ہے وہ بتائیں، اور لوگوں کو جو ہے سچ اور حق اور باطل کی پہچان ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعتہ وفی کل ساعہ ولی ونافذ قائد ناصر دلیل وان حتی تسکن ورزق طوا وتمتع فیہا طویلا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج۔ میں معذرت چاہتا ہوں دونوں عالم دین کے سامنے میں وہ جرت نہیں کروں گا، ہر چیز بتا چکے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کون ہے کیا ہے۔ تو اب میرے سے جو عالم دین سے جو فرش اعظام میں بیٹھ کے مجھے سنتا ہوں، جو مجھے ملا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ایکچولی ابھی جو میں نے پڑھا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، پروردگار سارے چیز کو سمٹ کے اس میں رکھ دیا ہے، اب ہم لوگ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا معذرت چاہتا ہوں کیونکہ پروردگار خود مالک ہے، خالق ہے، اس محمد اور آل محمد پہ درود بھیجتا ہے، اس اہل بیت پہ درود بھیجتا ہے، تو اس سے بڑا عظمت کوئی وہ بتا نہیں سکتا میں، اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ سمجھے، ان کی بزرگیت، ان کی عظمت ہم بتا نہیں سکتے، کیونکہ پروردگار نے اعلان کر دیا ان کی عظمت اور بزرگیت۔ تو میں دوسری بات یہ ہے کہ آج اتنا پریشان کیوں ہیں ہم مسلمان؟ آپ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، کیونکہ جو رحمت العالمین سارے عالمین کے لیے بن کر آئے تھے، یہ ان کی جو اولاد ہے اہل بیت ہے وہ بھی سارے عالمین کے لیے امام بن کر آئے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں آج ان لوگوں کو، اہل بیت کو چھوڑنے کی وجہ سے آج کتنے پریشانیوں میں گرفتار ہیں، کتنے مشکلوں میں، مسائل میں جھیلنا پڑ رہا ہے۔ ساری دنیا کی بات کہہ رہا ہوں، صرف اپنے ہندوستان کی نہیں ہے، اپنے بھارت کی نہیں ہے، ساری دنیا میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے میں وہ جو ایکتا نہ ہونے کی وجہ سے اور اس رسول کے اولاد کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے آج پریشانی ہم اٹھا رہے ہیں۔ کیونکہ وہ قرآن جو ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے گئے تھے، آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت، تو آپ دونوں کو ساتھ میں لے کے چلیں گے، آپ گمراہ نہیں ہوگے، دونوں میں سے ایک کو بھی چھوڑ دو گے گمراہ ہو جائے گا۔ ہم گمراہ ہو گئے آج، اب دیکھ رہے ہیں، اور بچانا کون ہے؟ وہی پروردگاری بچانا ہے، وہی رسولی بچانا ہے ہم لوگوں کو۔ کہ اگر ہم ان لوگوں کی سیرت پہ چلتے، ان کی اطاعت کرتے، آج اتنی پریشانیاں اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم سب ایک ہیں، ہم تفریقے میں بٹ گئے ہیں۔ میرا رسول جو ہے دین ایک لے کے آیا تھا، دین ایک ہی ہے، تا قیامت تک ایک ہی رہے گا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں حج جو ہے، حج ہے کیا ہے؟ پروردگار اسی دنیا میں بتا دیا، اگر آپ میرے بارگاہ میں آنا ہے تو آپ ایک لباس میں آئیے، ایک صف میں کھڑیے، نہ ادھر اہل حدیث ہے، نہ ادھر سنی ہے، نہ ادھر شیعہ ہے، نہ کوئی جماعتی اسلام ہے، نہ کوئی، سب ایک ہے۔ کروڑ پتی ارب پتی ہے وہ بھی میرے پاس کھڑیں گا، بادشاہ ہے وہ بھی ہمارے صف میں کھڑیں گا۔ سمجھے نا صاحب؟ اب یہاں پہ اتنا سمجھنا چاہیے مسلمان کہ ہم لوگ ایک ہیں بس۔ تو آج یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے واسع ہیں، مولا علی کے پوتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، امام علی رضا علیہ السلام کے والد ہیں۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دو بچے تھے، ایک جناب معصوم خم سلام علیہ،
اور امام علی رضا علیہ السلام. تو اپنے باپ کے غم میں اپنے امام علی رضا علیہ السلام اور جناب ماسک مرحوم جو آج تسلیت ان کو غصہ دے رہا ہوں، میں تعزیت دے رہا ہوں کیونکہ ان کے والد ہیں. اور آپ سوچئے آج فلسطین میں دنیا بھر کے جو پریشانی ہو رہی ہے، فلسطین سے یمن کو آگ لگی، یمن سے لبنان سے سیریا، سیریا سے عراق. یہ کیا چاہ رہا ہے؟ ابھی جو لشکر طیبہ، القاعدہ، یہ سب جو تھے ٹیررسٹ، ہم اللہ کے اسے بچانے کے لیے آئے. کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہاں ہے القاعدہ؟ کہاں ہے لشکر طیبہ؟ کوئی نہیں ہے. ایران کو کافر بولتے ہیں. آج ایرانی کام آ رہا ہے وہاں پہ. آج اہل حدیث جا کے پوچھنے والے آیت اللہ خمینی کو پوچھے، بولے کہ بھئی آپ وہ شیعہ ہیں، وہ اہل حدیث ہے، آپ کیوں ان کو بچا رہے ہیں؟ تو بولے کہ یہ کلمہ گوئی ہے. انہوں نے کیا بتایا؟ کلمہ گوئی ہے. قرآن کہتا ہے جہاں مظلوم پریشان ہے، جہاں مسلمان پریشان ہے، مظلوم میں اس کی مدد کے لیے آپ پہنچ جاؤ. پہنچ گئے. آج حزب اللہ پہنچ گئی وہاں پہ، ہوتی نصر اللہ، حسن انصار اللہ پہنچ گئے، عراق پہنچ گئے. آج 57 کنٹریز کہاں ہیں؟ کیوں منہ اپنا بند کر کے رکھے؟ ایک آواز اس فلسطین کے جو ملبے میں جو پھنس گئے ہیں، بچے سے، عورتوں سے، ان کے ایک آواز نہیں اٹھا سکتے؟ بتائیے کہاں کا اسلام ہے یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا رسول کے چاہنے والے ہیں؟ سب اپنے آپ کو رسول کے چاہنے والے بولتے ہیں. کہاں ہے؟ نہیں ہے. تو ہم سب ایک بننا ہے. ایک بن کے آج ایران کھوڑنے کی وجہ سے آج حماس کو طاقت ملی ہے. آج حماس فتح کریں گے، کامیابی ملے گی ان کو. اور وہاں پہ مظلوم جو مر رہے ہیں، جو پیٹ کے اندر بطنے ماں کے جو بچہ ہے اس کو تک مار رہے ہیں، 6 مہینے کے بچے کو مار رہے ہیں، جو شیرخوار بچہ ہے اس کو مار رہے ہیں، عورتوں کو مار دیے دنیا بھر کے. آپ تو دیکھے ہوں گے، میرے سے زیادہ آپ سب جانتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے انہوں نے دعا کرتے تھے، جو عورت دعا کرتی تھی، لبیک یا حسین. اب اہل حدیث کہاں ہے؟ ادھر نہیں ہے. سب ایک ہو گئے ہم لوگ. لبیک یا حسین بولے، وہ لبیک یا علی بولے، لبیک یا رسول اللہ. تو آج ہم سب ایک ہونا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایسے مظلوم امام ہے. 18 سال انہوں نے زندگی اس طرح سے گزاری ہے نا. 18 سال وہ ہتھکڑیوں میں، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے. اور شہید ہونے کے بعد میں وہ ہتھکڑیاں بیڑیاں کے ساتھ میں لے کے جا کے چوراہے پہ رکھ دیے مزدوروں کو لا کے. کون تھا وہ؟ ہارون رشید تھا. یہ ہے کون؟ مامون رشید کا باپ تھا. سمجھے صاحب؟ اس نے کیوں کیا ان لوگوں نے؟ آج بھی وہی ہو رہا ہے. آج بھی وہی ہو رہا ہے. آج سعودی میں کیا نہیں ہو رہا ہے؟ اسمرتی ایرانی کے ہمیں وہاں بٹھائے مدینے میں، مسجد نبوی میں. غیرت کہاں ہو گئی؟ کہاں چلے گئی ہماری؟ آج مندروں میں، مسجد میں، جان واپی مسجد میں پوجا ہو رہا ہے. دلی میں جو مہرولی میں مسجد 6 سال پرانی مسجد 4 دن پہلے انہوں نے بلڈیزر لے کے وہ کر دیے. یہ سب کہاں ہے؟ اگر ہم لوگ ایک نہیں ہوں گے کچھ نہیں کر سکتے. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو یہ مظلوم امام ہے، سب بول چکے ہیں مولانا، میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا ہوں. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو شہادت جو ہے سب لوگ منانا چاہیے، کیونکہ یہ رسول کے نواسے ہیں. ان کے خوشی میں ہم خوش ہو جانا چاہیے، ہمارے غم کو بھول جانا چاہیے. ان کے غم میں اپنی خوشی کو بھول کے ان کے غم میں شریک ہو جانا چاہیے. یہ ہمارا ہے. سارے شیعہ کے لیے نہیں ہے، سارے مسلمان یہ منانا ضروری ہے. ایٹ لیسٹ ایک دن منائیں گے. ان کے صدقے میں ساری دنیا کی مشکلات کو، پریشانیوں کو اللہ نے دور کر دے گا انشاءاللہ. عذاب سے بچا لیں گے ہم لوگوں کو انشاءاللہ. میں چاہتا ہوں سارے مومن مومنات کو، مسلمانوں کو جان و مال کی عزت آبرو کی حفاظت کریں، یہاں سے لے کے جہاں تک بھی مومن پریشان حال میں ان کے سب مشکلوں کو حل کرے. اس رسول خدا کے صدقے میں، پنجتن کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں، اس رسول رحمت العالمین کے صدقے میں، اس فاطمہ الزہرا کے ٹوٹے ہوئے پسلیوں کا واسطہ دیتا ہوں، ان 14 معصومین کا واسطہ دیتا ہوں. ہم سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دے، ایک پلیٹ فارم میں کر دے پروردگار. شکریہ آپ سب کا. میں معذرت چاہتا ہوں، بہت وقت لے لیا. شکریہ آپ.